اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز آئی ایم خاور سرفراز عباسی ایڈوکیٹ اینڈ یو آر واچنگ آن لائن ایڈوکیٹ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ایف آئی آر ایک ایسا لیگل ڈاکومنٹ ہے جو پولیس رجسٹر کرتی ہے جب اس کو کسی بھی کوگنیزیبل اوفینس یعنی قابل دست اندازی جرم کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے۔ اس میں پولیس کو کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پولیس ایف آئی آر رجسٹر کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کو سٹارٹ کر دیتی ہے۔ کوگنیزیبل اوفینس یا قابل دست اندازی جرم وہ جرم ہے جس میں پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈائریکٹ جب اس کو اطلاع ملے تو وہ ایف آئی آر کو رجسٹر کرے ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 کے تحت، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کو سٹارٹ کر دے ضابطہ فوجداری کے سیکشن 156 کے تحت۔ ایف آئی آر رجسٹر کرنے کے بعد جس شخص کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے پولیس اس کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے اگر وہ ضروری سمجھے۔ بعض ایسے جرائم ہوتے ہیں جن میں پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ایف آئی آر رجسٹر کرے، بلکہ وہ ڈیلی ڈائری جس کو روزنامچہ کہتے ہیں، رجسٹر نمبر 2 بھی کہتے ہیں اس میں وہ انٹری کر دیتی ہے جب اس کو نان کوگنیزیبل اوفینس کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ انٹری کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس شخص کو متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو جا کے اطلاع دیں، اور مجسٹریٹ جب پولیس کو کہتی ہے تو پھر پولیس انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے۔ اچھا، جب ایف آئی آر کسی شخص کے خلاف ہو جائے تو اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ وہ شخص مجرم ہے، بلکہ یہ ٹرائل کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ ایف آئی آر رجسٹر کرنے کا مقصد ٹو سیٹ دی لا ان موشن ہے۔ ایف آئی آر کو رجسٹر کیسے کروایا جائے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وکٹم یعنی جس شخص پہ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے وہی آ کے ایف آئی آر رجسٹر کروا سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی جرم کے بارے میں پتہ چلے تو وہ آ کے ایف آئی آر رجسٹر کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص قتل ہو گیا یا انتہائی زخمی حالت میں ہے تو وہ آ کے کیسے ایف آئی آر رجسٹر کروائے گا؟ تو جس شخص کو بھی جرم کے بارے میں پتہ چلے وہ آ کے ایف آئی آر رجسٹر کروا سکتا ہے۔ تو جب آپ کو جرم کے بارے میں پتہ چلے تو متعلقہ پولیس اسٹیشن میں آئیں، وہاں پہ جو محرر ہوگا اس کو آ کے بتائیں، وہ ایف آئی آر جو ہے رجسٹر کرے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن لکھیں، خود درخواست لکھیں اور وہ درخواست پولیس کو دیں، اس کے مطابق جو ہے پولیس ایف آئی آر رجسٹر کر دے گی۔ وہ جو درخواست ہے، جو کمپلینٹ اس کو کہتے ہیں، استغاثہ بھی کہتے ہیں، اس کو دیکھ کے پولیس ایف آئی آر کو رجسٹر کرے گی۔ اگر آپ نے اپلیکیشن نہیں دی ان کو بتائیں گے، آپ وہ لکھیں گے، پھر اینڈ میں آپ کو پڑھ کے بتائیں گے، اس کے بعد آپ کے سگنیچر لے لیں گے۔ اس طریقے سے ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ ہاؤ ٹو ڈرافٹ اپلیکیشن فار دی رجسٹریشن آف ایف آئی آر۔ اچھا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایف آئی آر کے لیے جو درخواست ہے اس کو کیسے تحریر کیا جائے۔ اکثر مجرم اس لیے چھوٹ جاتے ہیں کہ ایف آئی آر صحیح طریقے سے رجسٹرڈ نہیں ہوتی، یعنی جو مین انگریڈینٹس ہیں ایف آئی آر کے ہوتے ہیں، یعنی جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو مس کر دیا جاتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں ہم کہ ایف آئی آر کے کون سے مین پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یعنی کہ جو وقوع ہوا ہے، جو جرم ہوا ہے، اس کا ڈیٹ، ٹائم اور لوکیشن جو ہے یہ آپ نے لازمی لکھنی ہے اپلیکیشن میں، اس کو مس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کمپلیننٹ جو شخص ایف آئی آر رجسٹرڈ کرواتا ہے اس کی جو ڈیٹیل، اس کا نام، ولدیت، وہ کہاں پہ رہتا ہے، کیا کام کرتا ہے، یہ ڈیٹیل بھی ایف آئی آر میں ہونی چاہیے۔ پھر اکیوز، جس شخص کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ آپ کروا رہے ہیں، اس اکیوز کا اگر نام پتہ ہے تو نام، ولدیت، اگر اس کی رہائش پتہ ہے تو رہائش آپ نے لکھنی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ملزمان ہیں تو تمام ملزمان کے نام پتے آپ نے لکھنے ہیں اگر آپ کو ان کے ایڈریسز بھی پتہ ہیں تو۔ اور اگر کوئی نامعلوم ملزم ہے تو آپ نے اس کا حلیہ بیان کرنا ہے۔ اگر آپ اس کا حلیہ نہیں بیان کریں گے تو اس کی کل جو ہے وہ بیل ہو جاتی ہے، ضمانت اس کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپیکس کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہے، اپنے فیصلوں میں یہ بتایا ہے کہ آپ نے اس کا حلیہ بھی بتانا ہے اگر آپ کو نام نہیں پتا۔
اور ان پہ جو اسپیسیفک رول ہے، اگر ایک سے زیادہ ملزمان ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو آپ نے اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا مثال کے طور پہ کیس ہے تو آپ نے ان کو اسپیسیفک رول دینا ہے ہر ملزم کو، کہ بھئی اس نے جو ہے انور نے جو ہے وہ کلہاڑی ماری، اس کے سر پہ ماری، جو دوسرا شخص ہے اس نے جناب علی وہ اس نے فائر مارا، جو ہے لیگ آرم پہ مارا، جو تیسرا شخص ہے اس نے للکارا مارا، چوتھے نے یہ کی. آپ نے اسپیسیفک رول دینے ہیں تمام ملزمان کو، اور اوفینسز کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ جرم کیا ہے، ڈیٹیل میں آپ نے بتانا ہے. اور اگر موقع پہ کوئی اگر گواہ موجود تھے تو آپ نے گواہوں کے بارے میں بتانا ہے کہ وہاں پہ یہ شخص موجود تھا، اس گواہ کا نام بتانا ہے، ایک گواہ تھا یا ایک سے زیادہ تھے، تو آپ نے گواہوں کے بارے میں بھی بتانا ہے. تو آپ نے اپلیکیشن کو بہت اچھے سے ڈرافٹ کرنا ہے، اور پھر ایف آئی آر کے لیے ان کو دینا ہے. اگر نئی اپلیکیشن آپ ڈرافٹ کرتے تو آپ نے ان کو بتانی ہے، یہ تمام مین پوائنٹس ہیں، ان کو مس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ واٹ از ایف آئی آر، ہاؤ ایف آئی آر از رجسٹرڈ، ہاؤ ٹو ڈرافٹ اپلیکیشن فار دی رجسٹریشن آف ایف آئی آر. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ابھی ہم نے یہ سیکھا، جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر قابل دست اندازی جرم ہوا ہے اور اس کے باوجود پولیس ایف آئی آر رجسٹرڈ نہیں کر رہی، تو پھر ہمارے پاس کیا لیگل ریمیڈیز ہوں گی ایف آئی آر رجسٹر کروانے کے لیے. ان کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جانیں گے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکیں، آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور حاصل کر سکیں. اگر آپ کی کوئی بھی کویسچننگ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.